نے یہ اصول بنائے کہ زینت کا اظہار نہ کریں مگر ایک خاص حلقے میں، اس حلقے کے افراد کی بھی وضاحت آگے آ رہی۔ اور دوسری طرف یہ کہ اگر خواتین نے اس حلقے سے باہر نکلنا ہو، گھروں سے باہر جانا ہو، تو اپنے آپ کو ڈھانپ کر لپیٹ کر نکلیں گی۔ جب عورت کے ڈھانپنے اور لپیٹنے کی بات آتی ہے تو سب لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے۔ دیکھیے، آپ پھل کھاتے ہیں، کون سا پھل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر ڈھانپے آپ کے پاس بھیج دیا؟ ہر پھل کو کتنے خوبصورت انداز میں اس مولا نے ہمارے پاس بھیجا، اور وہ اپنے اپنے غلاف، اپنے اپنے پردے کے اندر ہی اچھے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اگر کیلے کے اوپر سے اس کا چھلکا نہ ہوتا، یوں ہی وہ یعنی اسی فارم میں جیسے اندر ہوتا ہے، اگر اسی فارم میں باہر ہوتا تو بھلا اس فارم میں ہمیں مل سکتا؟ اس کی نرمی، اس کی نفاست، سویٹنس، اس کا ٹھیک رہنا ممکن ہوتا؟ یہ سب غلاف، پردے کی برکتیں ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں اصول اس کے پیچھے کیا ہے، جہان میں اصول یہ ہے، اور یہ سب لوگ سمجھتے ہیں چاہے مومن ہو یا کافر، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، جیسے انگور کا چھلکا ہے نا، کتنا نرم و نازک سا، سافٹ، اللہ نے اس کی نیچر ایسی رکھی ہے، لیکن انگور زیادہ عرصے تک سروائیو نہیں کر سکتا، رہ نہیں سکتا۔ اسی طرح سے آپ پھلوں کے چھلکے نارملی دیکھتے ہیں تو پھلوں کے چھلکے نفیس، نازک اور بہت تھن ہوتے ہیں، لیکن جس پھل کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو، اللہ تعالیٰ انہیں کئی کئی کورز میں لپیٹ دیتے ہیں۔ جیسے انار ہے، انار کے دانے کیسے اندر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، دانا دانا محفوظ کر کے وہ رب ہمارے تک پہنچاتا ہے، ایک ایک دانا۔ اوپر کیسے لیئرز ہوتی ہیں، پھر باہر کی طرف کیسا چھلکا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسے آگے بڑھ کر دیکھیں، یعنی عام فروٹس کے نسبت ڈرائی فروٹ زیادہ مہنگا ہوتا ہے، اور ڈرائی فروٹ کے اوپر زیادہ اچھی کورنگ ہوتی ہے۔ جیسے بادام ہے، اس کا اندر کا چھلکا دیکھیں، پھر ہارڈ چھلکا دیکھیں جو باہر کی طرف ہوتا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے محفوظ کیا نا۔ پھر آپ اپنی باڈی کے اندر دیکھیے، چلیے، ہماری زبان ہے، زبان کو اللہ تعالیٰ نے جبڑے کے اندر محفوظ کیا، پھر اوپر سکن ہے، محفوظ ہو گئی نا زبان۔ ذرا سی بھی زبان ادھر سے ادھر ہونے لگے تو کس قدر دکھتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی زبان اوپن ہو جاتی۔ آپ اپنے دل کے بارے میں کیا کہیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اندر ڈھانپ کے رکھا؟ اوپر پورا جنگلہ ہے ہڈیوں کا، پھر ہڈیوں کے جنگلے کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور پردہ چڑھایا۔ کتنے پردوں کے اندر دل چھپا ہوا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، 3 پردوں کے اندر۔ آپ اگر اسی اصول کو پرکھنا چاہیں تو اپنے برین کو دیکھیے، دماغ چھلی میں بند ہوتا ہے، پھر اوپر سکل ہے، کھوپڑی، تاکہ دماغ اندر محفوظ رہے۔ اب جانتے ہیں سونا لوہے کے نسبت قیمتی ہوتا ہے، اور ہیرے کوئلوں کے نسبت بہت قیمتی۔ ہیرے دوسرے جواہرات کے مقابلے میں بھی قیمتی ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم انہیں چھپائے بغیر یوں ہی ایسے ہی چھوڑ کے آ جائیں، جیسے سڑک پر گاڑی چھوڑ کے آ جاتے ہیں، یا کسی جگہ پر بھی گاڑی چاہے قدر و قیمت کی حامل ہے، لیکن گولڈ ہو، گولڈ کی بنی ہوئی جیولری ہو، ڈائمنڈز ہو، ہم انہیں یوں باہر ہر ایک کے رسائی میں چھوڑ کر چلے نہیں آتے۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ، تقریباً ہر جگہ پر ہمیں یہ اصول سمجھ آتا ہے
کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے چھپا کر رکھا جاتا ہے، حفاظت میں رکھا جاتا ہے۔ میں اپنی پیاری بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے جو بات کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے، آپ کی قدر و قیمت آپ کے مالک کی نظر میں دنیا کی ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں، اپنے آپ کو ہوسناک نظروں سے بچا کر رکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے مہربان مولا نے ہمارے لیے یہ طریقہ کار بنایا۔ اس میں ہمارے لیے خیر ہے، شر نہیں ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے دیکھیے، وہ پیچھے کون ہے جس نے ہماری بیٹی کو پیٹرول پمپ پہ کھڑا کر دیا، ایک ایسے لباس میں جس لباس میں ہر مرد اسے دیکھے، جتنا جی چاہے دیکھے، وہ جسم جس کو دیکھ کر شوہر کی نگاہوں نے سکون حاصل کرنا تھا، اب ہر فرد اس مقام پر آ گیا۔ یہ عدل تو نہیں ہے، انصاف تو نہیں ہے کہ ہماری بیٹی کسی کاؤنٹر پر کھڑی ہو، کسی ڈپارٹمنٹل سٹور کے کاؤنٹر پہ، کسی بس اسٹیشن پہ، کسی بس میں، کسی جہاز میں، ہوسٹس کے طور پر، کہیں سیل گرل کے طور پر، کہیں سیکٹری کے طور پر، کہیں کسی اور جاب کو کرتے ہوئے یا بزنس کو کرتے ہوئے، جہاں اسے براہ راست مردوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے اور پھر وہ سب کے سامنے علل اعلان رہے، تو اللہ بہت حیا والا ہے اور 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ اس رب نے، اس مہربان مولا نے یہ حکم دیا ہے، نگاہیں بھی بچا لو ورنہ دل بہت تکلیف میں آئے گا، کیونکہ نگاہ کا اثر براہ راست دل پر ہوتا۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو ورنہ عقل میں فتور آ جائے گا، کیونکہ انسان سکون والی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اپنی زینت کا اظہار نہ کرو ورنہ تمہاری قدر و قیمت پر حرف آئے گا، اور اپنے آپ کو اوڑھ لپیٹ کر ڈھانپ کر رکھو اور اپنے اوپر نظریں پڑنے کے کھلے اختیارات دوسروں کے ہاتھوں میں نہ دے دو۔ اوڑھ لپیٹ کر رکھو، قیمتی بناؤ کہ تم دنیا کی قیمتی ترین متاع ہو، قیمتی ترین چیز ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا سے 2 ہی چیزیں ہیں جو مجھے بے حد محبوب ہے، ایک خوشبو، دوسرے عورت، اور نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنے حقوق دلوائے کہ اس دور کے مرد اپنے آپ کو انتہائی متاثر سمجھنے لگے تھے۔ جیسے حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ جب سے ہم لوگ مدینہ آئے آپ لوگ ہمارے سامنے زبان کھولنے لگ گئی ہو۔ انہوں نے فوراً کہا کہ آپ ذرا صبر کیجئے، اپنی بیٹی کے گھر جا کے دیکھیے کہ وہ سارا دن رسول اللہ سے روٹھی رہتی ہے، کیونکہ عربوں کے یہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کسی عورت کا یہ حق تھوڑی تھا، جس عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، جس عورت کو تعلیم کا حق نہیں تھا، جس کو ایک جانور جتنی قدر و قیمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جاتا تھا، جس کو اپنے لیے کوئی متاع بھی خیال نہیں کرتا تھا، جو ہمیشہ ہی ماں باپ کے لیے بھی بوجھ ہوتی، شوہر بھی اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، جس کی زندگی میزریبل تھی، اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے توسط سے کیا مقام دلوایا، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عمر پہنچے، اپنی بیٹی سے بات چیت کی کہ آیا واقعی یہ درست ہے بات؟ تو حضرت حفصہ نے کہا کہ ہاں، لیکن یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔
تو سچی قدر و قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانی اور سچی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی. تو جو حجاب ہے دراصل یہ پناہ گاہ ہے. عورت اس کے توسط سے اپنا تحفظ کرتی ہے اور یہ ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں اپنی حفاظت کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے. اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے جس پر اس کو یہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے اور وہ رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتی. اور جس کو یہ حقیقت سمجھ نہیں آتی اس کے لیے یہ سارے معاملات بوجھ بن جاتے ہیں. تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حجاب کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم میں سے ہر اس بچی کو، ہر اس بہن کو جس نے ابھی تک حجاب نہیں کیا، اسے اپنی قدر و قیمت پہچان کر اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. مدینہ کی خواتین نے جس وقت حجاب کا حکم آیا تھا تو کس طرح سے جب وہ حجاب کا حکم سن کر نکلنے لگی تو ان میں سے کوئی بھی بے حجاب نہیں تھی. انہوں نے باہر نکلتے ہی اپنے آپ کو ڈھانپ لیا تھا کہ اب جب رب کا حکم آ گیا اب اس کی حکم عدولی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مدینہ کی عورتوں جیسا ایمان نصیب فرمائے.